हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में अस्सलामुअलैकुम अर्ज़ करता हूं। नाजरीन, आज 10 नवंबर है, जुमेरात का दिन है और 9 नवंबर को हमने एक प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किया जिसमें गलती से हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह शायर मशरिक़ के योम पैदाइश को योम वफ़ात कह दिया। इसके लिए सबसे पहले आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। नाज़रीन, गलती हो जाती है। हालांकि जवानी के दिनों में मैं अंदरून शहर के इलाके गुमटी बाज़ार जहाँ मेरी रहाइश थी वहाँ से फजर की नमाज के वक़्त दौड़ लगाता हुआ बादशाही मस्जिद तक आता था। फजर की नमाज की अदायगी के पास मिनटों पर जाकर क्रिकेट खेल के लस्सी का गिलास पीकर हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर फातिहा पढ़ना रोज़ाना का मेरा मामूल था। लेकिन गलती हो गई, ज़ुबान फिसल गई। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत पर बोलना या बात करना वैसे ही मेरे बस की बात नहीं है और फिर इस गलती पर तो मैं तहे दिल से आप सबसे माज़रत ख़्वाह हूँ। आपने निशानदेही की, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, 9 नवंबर को ही लंदन में एक बड़ी अहम मुलाकात हुई। और नाज़रीन, आप तो जानते हैं कि जब खुशगवार माहौल में मुलाकात हो तो जब मुलाकात के बाद कोई भी सियासी लीडर प्रेस के सामने आता है तो हंसता मुस्कुराता चेहरा होता है, सवालात के खुंदा पेशानी से जवाबात दिए जाते हैं और सहाफ़ियों की दिल भरकर तसल्ली की जाती है। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और उनके भाई मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ उर्फ मियाँ बीमार शरीफ के दरमियान ये एक ऐसी मुलाकात थी जो हमारे मुसद्दक़ा ज़राए के मुताबिक कतअन खुशगवार माहौल में नहीं हुई। मैं बड़े ही बावसूख ज़राए के हवाले से ये बात आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि ये मुलाकात इंतहाई तलख़ माहौल में हुई। तय पटाश और तू में तक बात पहुँच चुकी। मामला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती का या फिर जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देने का था। शहबाज शरीफ, जैसा कि आप सब जानते हैं, फौज के लिए और आने वाले आर्मी चीफ के लिए एक अपना मौक़िफ़ रखते हैं, लेकिन मियाँ बीमार शरीफ का अपना एक नुक्ता नज़र है। लिहाजा जब ये बात इस हद तक गई कि मोहम्मद शहबाज शरीफ उर्फ मियाँ पेच ने मोहम्मद नवाज शरीफ उर्फ मियाँ बीमार शरीफ के सामने जनरल कमर जावेद बाजवा को 6 माह एक्सटेंशन देने की बात की तो वो आग बगोला हो गए और उन्होंने शहबाज शरीफ को खरी खरी सुना दी। और हमारे ज़राए ये भी बताते हैं कि हल्की हल्की आवाज़ जो खिड़कियों की दर्जों से, जिसको कहते हैं दरीचों से आ रही थी, उससे पता चला कि दोनों भाइयों में शदीद लफाजों की गोलाबारी हो रही है और इस गोलाबारी के नतीजे में मियाँ शहबाज शरीफ का मुंह उतर गया और आखिरकार वो कुछ मामलात पर बड़े भाई की राय और मंजूरी लेने के बाद जब अपने भतीजे के दफ्तर से बाहर आए तो वहां पर मौजूद सहाफ़ियों की भारी तादाद ने उनको घेर लिया। इस मरतबा चूँकि मॉर्गेज रिपोर्टर और अपने प्लेंटेड रिपोर्टरों के अलावा भी वहाँ रिपोर्टर्स मौजूद थे, लिहाजा सवालात की बौछार हो गई। लेकिन चूँकि मियाँ बीमार शरीफ दफ्तर के अंदर से सख्त जाड़े खाकर बाहर निकले थे, इसलिए आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि उनका चेहरा उतरा हुआ था। वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। बड़ी अहम बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब, आज क्या डिस्कस हुआ आर्मी चीफ के हवाले से? आज आर्मी चीफ हमारी एक फैमिली मीटिंग थी। हम अपना बड़े भाई, भतीजे, मेरा बेटा
اور میری بھتیجیاں اور فیملی والے بیٹھے تھے. ہم نے دوپہر کی کھانا اکٹھے کھایا اور گپ شپ ماری, اور آپ سب کو میچ جیتنے کی بہت مبارک. میاں صاحب آج میاں صاحب نئے آرمی چیف کون ہوں گے؟ میاں صاحب انسان کا لینڈ مارک کا کیا ہو رہا ہے؟ میاں صاحب آج یہاں جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ میاں شہباز شریف, میاں کرائم منسٹر, میاں پیچ جب بڑے بھائی بیبار شریف سے ملاقات کے بعد باہر آئے تو ان کا منہ اترا ہوا ہے. اس حد تک اترا ہوا ہے کہ انہوں نے کسی بھی صحافی کے سوال کا جواب نہیں دیا اور یہ کہہ کر بات کو ٹالنے کی کوشش کی کہ آپ کو پاکستان کا نیوزی لینڈ سے میچ جیتنا مبارک ہو. یقیناً آپ سب کے لیے بھی یہ مبارکباد کی بات ہے کہ پاکستان نے نیوزی لینڈ سے سیمی فائنل جیت لیا اور اب T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں پاکستان جو ہے وہ انگلینڈ یا پھر جو ہے وہ بھارت سے مقابلہ کرے گا. پروگرام کے نشر ہونے تک یہ معلومات بھی آپ تک پہنچ چکی ہوں گی کہ فائنل کن دو ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا. تو دوبارہ ہم اس ویڈیو کے حوالے سے آپ سے بات کرتے ہیں کہ جب میاں شہباز شریف صحافیوں کے سامنے آئے تو ان کا چہرہ اترا ہوا تھا اور انہوں نے ایک اور بڑی عجیب اور مزاخیز بات کی, لیکن یہ ان کے لیے مزاخیز نہیں ہے, یہ تو پاکستان کی ٹیکس پیئر عوام کے لیے مزاخیز ہے جن کے ساتھ یہ مذاق کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ایک فیملی ملاقات تھی. غور کیجئے ذرا اس شخص کی ڈٹائی پر. سرکاری خرچے پر شرم الشیخ گیا, وہاں پر ماحولیاتی کانفرنس کا بین الاقوامی سیمینار تھا, وہاں سے سیدھا جہاز کو لنڈن موڑ لیا. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے یہ جہاز لنڈن نہیں آتا بلکہ لوٹن پہ ہینگر پہ کھڑا ہو جاتا ہے جس کا ہزاروں پاؤنڈز جو ہے وہ کرایہ حکومت پاکستان کو ادا کرنا پڑتا ہے, اور وہاں سے پھر پاکستان ہائی کمیشن کی لش پش گاڑیاں جو ہیں وہ ان بیماروں کو لے کر, قوم کے ان غداروں بیکاریوں کو لے کر, غریب جو سیاستدان ہیں ان کو لے کر ان کے گھروں اور ان کے دفاتر تک آتی جاتی ہیں, اور پھر یہ اس کو ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ یہ ایک فیملی ملاقات تھی. 6 ماہ میں 8واں دورہ ہے ان کا لندن کا, جس میں 1-2 مرتبہ تو یہ اپنے وزراء کی فوج ظفر موج کے ساتھ بھی تشریف لا چکے ہیں, اور کہتے ہیں یہ فیملی ملاقات تھی. بھی اگر فیملی ملاقات تھی تو آپ یہ بتائیں قوم کو کہ اس پر کتنے اخراجات آئے اور وہ کس نے ادا کیے. میری اطلاع کے مطابق ان کے ساتھ کچھ جرنلسٹ بھی موجود تھے جو سرکاری دورے پر مزے کرنے کے لیے لنڈن چلے آتے ہیں اور بعد ازاں وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں. اب اس فیملی ملاقات کا پاکستانی قوم کو کتنا خمیازہ بھگتنا پڑا یہ تو کوئی ماہر معاشیات یا پھر کوئی ان کا منشی ہی بتا سکتا ہے. لیکن اس کے برعکس دیکھیے 3.5 سال پاکستان کے وزیر اعظم رہنے والے عمران خان کے بچے یہاں موجود ہیں, لیکن وہ ایک مرتبہ بھی سرکاری خرچے پر برطانیہ نہیں آئے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے بڑے ڈاکو, لٹیرے اور چور ہیں کہ اپنے سرکاری دورے کو بھی, جو غیر سرکاری بھی آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ دورہ جو یہ مصر سے پاکستان جانے کی بجائے لنڈن چلے آئے اس کو بھی فیملی ملاقات کہہ رہے ہیں. یقیناً ان کی یہ فیملی ملاقات ہے. ساری فیملی تو بھاگ کر یہاں بیٹھی ہوئی ہے, سارے تو بگوڑے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان سے ملنے کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم کا بنفس نفیس آنا اور مجرموں سے اس فیملی ملاقات کا کرنا کیا معنی رکھتا ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آج جمعرات کو لانگ مارچ وزیر آباد سے دوبارہ شروع ہوگا, جس کی حتمی قیادت جو ہے وہ عمران خان 1 ہفتے بعد اسلام آباد یا راولپنڈی میں کریں گے. ناظرین مریم نواز اس ملاقات میں جو کل لنڈن میں ہوئی کہاں تھی, کیوں شریک نہیں ہوئی, اور اس کے اندر کی کہانی کیا ہے, اس کے بارے میں بھی آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں. مریم نواز چونکہ پاکستان کی فوج کے اداروں کے خلاف بات کرتی رہی ہیں, اس لیے پاکستان کے اداروں کے وہ لوگ جو کرتا دھرتا ہیں انہوں نے یہ کہہ رکھا تھا کہ ہمارے مطالبات صرف میاں بیمار شریف تک پہنچائے جائیں. لہذا اس ملاقات میں مریم نواز کچھ دیر بیٹھنے کے بعد چلی گئی.
ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ بھی خاصی برہم نظر آتی تھیں کہ میاں شہباز شریف جو منصوبہ لے کر آئے ہیں وہ کبھی بھی ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس ملاقات میں میاں بیمار شریف نے یہ کہا کہ اگر باجوہ صاحب کو 6 ماہ کی ایکسٹینشن دینی ہی ہے تو پھر ان سے اس بات کی بھرپور گارنٹی لی جائے کہ میں پاکستان بحفاظت جاؤں گا اور کسی بھی جیل یاترا سے مجھے جیل نہیں بھیجا جا سکے گا۔ لیکن میاں شہباز شریف جو خود بوٹ پالشیا کے نام سے مشہور ہے، چیری بلاسم کے نام سے مشہور ہے، اس قسم کی اپنے بڑے بھائی کو کوئی گارنٹی ہی نہیں دے سکے، اور جب یہ گارنٹی وہ نہیں دے سکے تو میاں بیمار شریف کا پارا اور چڑھ گیا۔ اور سنا ہے کہ پنجابی زبان میں جو خالص گوال منڈی کی زبان ہے، انہوں نے میاں شہباز شریف کو وہ سنائی کہ میاں شہباز شریف کو اپنا بچپن اور گوال منڈی کا زمانہ یاد آ گیا۔ گندا انجن اور امرتسر کے بازار حسن کی زبان میں وہ باتیں کی گئیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ سننے والے جو ہلکی اور دھیمی سی آواز سن پا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی غلیظ اور گندی زبان تھی جو دونوں بھائی بول رہے تھے۔ لیکن چونکہ وہ آواز باہر تک نہیں آ رہی تھی اور ہمارے وہ ذرائع جن کے بارے میں ہم کہا کرتے ہیں کھڑکیوں سے کان چپکائے ہوئے تھے، انہوں نے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگایا کہ بات ود گئی ہے اور مختارہ بھی قابو نہیں آ رہا۔ لہٰذا یہ ملاقات ہماری اطلاعات کے مطابق ناکام تو ہوئی، لیکن 1-2 بڑی اہم باتیں اس میں طے ہوئیں جن سے میں آپ کو آگاہ کرنا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ یہ کہ آنے والے آرمی چیف کے لیے میری اطلاع کے مطابق اب تک جنرل عاصم منیر کا نام جو ہے وہ فائنل کر لیا گیا ہے، اور یہ بھی حکم جاری کر دیا گیا ہے کہ ان کو 4 سٹار جنرل کا پروٹوکول دیا جائے۔ اور آخری اطلاعات آنے تک راول پنڈی کے ذرائع یہ بتا رہے تھے کہ ان کو 4 سٹار جنرل کے پروٹوکول کی سہولیات مہیا کر دی گئی ہیں۔ لہٰذا غالب امکان ہے کہ آنے والے 2 یا 4 دن میں جنرل عاصم منیر کو باقاعدہ طور پر پاکستان کا نیا آرمی چیف منتخب کرنے کے لیے اعلان کر دیا جائے گا۔ لیکن ایک بات جو کباب میں ہڈی کی طرح اٹکی ہوئی ہے وہ ہے جنرل قمر جاوید باجوہ، اور جنرل قمر جاوید باجوہ کی یہ خواہش ہے کہ ان کو 6 ماہ کی مزید ایکسٹینشن مل جائے۔ کس طرح ملے، یہ میں بڑی اہم بات آپ کو بھی بتا رہا ہوں، نوٹ کر لیجئے ڈیٹ ٹائم۔ کسی قانونی طریقے سے، کسی جج کے ذریعے، کسی عدالت کے ذریعے۔ اور ذرائع کہتے ہیں کہ میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف لڑائی جھگڑے تو میں کے بعد آخر کار اس بات پر متفق ہو گئے کہ اگر قمر جاوید باجوہ کو کسی قسم کی ایکسٹینشن دی گئی تو وہ اس کا الزام اپنے سر ہرگز نہیں لیں گے، بلکہ یہ معاملہ عدالتوں کے سپرد کر دیا جائے گا، اور عدالتیں جو فیصلہ کریں گی اس کی آڑ میں جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دے دی جائے گی۔ ناظرین، دوسری طرف ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ کل جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی، یعنی پرسوں منگل کے روز، اور وہ ہنگامی کور کمانڈر کانفرنس تھی، اس میں 95% جو آفیسرز تھے، کور کمانڈرز تھے، انہوں نے اس بات سے صریحاً انکار کر دیا کہ وہ اپنی ہی عوام کے سامنے اپنے نوجوانوں کو کھڑا کریں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی فوج کا ادارہ پاکستان کی عزت کا ادارہ ہے، اور ہم اپنے جوانوں کی عزت اپنی عوام کے سامنے ان کو کھڑا کر کے بالکل برباد نہیں ہونے دیں گے۔ تو پھر کیا طے پایا، وہ بھی خبریں باہر آ رہی ہیں، جن کے مطابق 7 روز کی مہلت دی گئی کہ 7 روز میں میاں شہباز شریف پریزیڈنٹ پاکستان صدر عارف الوی سے مل کر نئے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں، اور نگران وزیر اعظم کے لیے جس شخصیت کا نام لیا جا رہا ہے وہ ریپلیس کرے گی جنرل قمر جاوید باجوہ کو۔ اب آپ خود سمجھدار ہیں کہ ریپلیس کون کرے گا۔ پیغام سعودی عرب سے آئے گا، تعیناتی سعودی عرب سے ہوگی، اور پاکستان کے نگران وزیر اعظم جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کی جگہ
जनरल कमर जावेद बाजवा आने वाली फरवरी में 2023 में सऊदी अरब में इंटरनेशनल फौज की कमान संभाल सकते हैं। ये बड़ी अहम खबरें जिनसे मैंने आपको आगाह किया, लेकिन आखिर में एक बड़ी ही अहम डेवलपमेंट, और वो ये है कि अब न्यूट्रल जो हैं वो इमरान खान के पांव पकड़ने के लिए तैयार हैं। इमरान खान से इस कदर खौफजदा हो गए हैं कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान हिफाजती हिसार बनाया जा रहा है, और इस बात से भी खाइफ हैं कि अगर इमरान खान सेहतमंद होते ही नारा तकबीर लगाकर इस्लामाबाद की तरफ मार्च का आगाज कर देते हैं या फिर इस्लामाबाद या रावलपिंडी से मार्च की क़यादत करते हैं तो हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। लिहाजा न्यूट्रल ने बैक डोर राब्तों से इमरान खान को मनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। आज इस बात का भी कभी इम्कान है कि इमरान खान लॉन्ग मार्च जब वज़ीराबाद से उसका आगाज़ होगा तो उससे एक अहम खिताब करेंगे, जिसमें वो एक बड़ी ही अहम खबर और डेवलपमेंट जिसका ताल्लुक शहीद जर्नलिस्ट अरशद शरीफ से है उस पर से पर्दा उठाएंगे। क्या हकायक उन तक अब तक पहुँचे हैं, आवाम से उसको आगाह करेंगे और ये बताएंगे कि असल में अरशद शरीफ को कत्ल किसने करवाया। और ये भी खबरें आ रही हैं कि मारूफ सहाफ़ी इमरान रियाज के सर की कीमत भी मुकर्रर कर दी गई है और डर्टी हैरी अब मज़ीद डर्टी होने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। लेकिन अवाम की आवाज़ और अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। ये इन सब डर्टी और गंदे चेहरे वाले लोगों को इंशाल्लाह मुंह तोड़ जवाब देगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।